اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا، اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیڑ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔